بہت سے لوگ استخارہ تو کر لیتے ہیں مگر استخارے کا جواب کیسے ملتا ہے یہ نہیں جانتے۔ کیا خواب میں استخارے کا جواب ہوتا ہے؟ کیا رنگوں کے ذریعے جواب ملتا ہے؟ کیا دل کا مطمئن ہو جانا ہی جواب ہوتا ہے؟ آئیے آج کی اس اہم ویڈیو میں جانتے ہیں کہ استخارے کا جواب کیسے ملتا ہے۔ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ اس میں ہم اکابر علماء کرام کے اقوال کی روشنی میں استخارے کے جواب کے 4 طریقے سمجھیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزوں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطابق استخارہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی ہے تو اسے ضرور دیکھ لیں، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ آج ہم اسی سلسلے کی اگلی کڑی پر بات کریں گے کہ استخارہ کرنے کے بعد جواب کس صورت میں ملتا ہے اور استخارے کے ذریعے رہنمائی کیسے حاصل ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، سب سے پہلے اور بنیادی بات یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ استخارے کا جواب ظنی ہوتا ہے، یقینی نہیں۔ استخارے میں جو اشارہ آ جائے، جو رہنمائی ملے، اس پر عمل کرنا بہتر ہے، لیکن اس کے خلاف بھی عمل کرنا جائز ہے۔ استخارہ کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا فرض یا واجب نہیں ہو جاتا اور استخارے کے خلاف کرنے والا گنہگار بھی نہیں ہوتا، اور ایسا کرنے سے کسی قسم کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا۔ البتہ بلا وجہ استخارہ کرنے کے بعد اس کے خلاف جانا مناسب نہیں، کیونکہ جب بندہ اپنے رب سے خیر طلب کرتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ حاصل ہونے والی رہنمائی کو اہمیت دے اور اسے نظر انداز کرنے میں جلدی بازی نہ کرے۔ میرے عزیزوں، استخارے کا جواب کبھی خواب کی صورت میں، کبھی بند راستے کھل جانے یا بند ہو جانے کی صورت میں بھی سامنے آتا ہے، اور کبھی انسان کو فوری طور پر جواب سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اس فیصلے کی حکمت واضح ہو جاتی ہے۔ بعض مشائخ کرام رحمہم اللہ تعالی سے منقول ہے کہ دعائے استخارہ پڑھ کر با طہارت قبلہ رخ ہو کر سو جائے، اگر خواب میں سفیدی یا سبزی دیکھے، یعنی سفید کلر کا کوئی چیز دیکھ لے یا گرین کلر کی کوئی چیز نظر آ جائے تو وہ کام بہتر ہے، اور سیاہی یا سرخی دیکھے تو برا ہے، ایسے کام کرنے سے بچنا چاہیے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت المناجیح میں بھی اس مسئلے کی تفصیل ارشاد فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بعض صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر سوتے وقت 2 رکعتیں پڑھ کر دعائے استخارہ پڑھے، پھر باوضو قبلہ رو ہو کر سو جائے، اگر خواب میں سبزی یا سفیدی یا جاری پانی یا روشنی دیکھے تو کامیابی کی علامت ہے، اور اگر سیاہی یا گدلا پانی یا اندھیرا دیکھے تو ناکامی اور نامرادی کی علامت ہے۔ مزید آپ فرماتے ہیں کہ 7 روز استخارے کا عمل کرے تو انشاءاللہ تعالی اس دوران خواب میں اشارہ ہو جائے گا۔ استخارہ کرنے کے بعد جواب کی ایک عام اور معتبر صورت یہ بھی ہے کہ انسان کے دل میں کسی ایک رائے کی طرف قدرتی رغبت، اطمینان اور سکون پیدا ہو جاتا ہے، جبکہ دوسری رائے سے دل کھچا کھچا سا محسوس ہوتا ہے۔ یہ اطمینان زبردستی کا نہیں ہوتا بلکہ خود بخود بغیر کسی خاص کوشش کے دل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ یہی وہ حقیقی علامت ہے جسے اہل علم نے استخارے کا سب سے معتبر جواب قرار دیا ہے۔ دوسری صورتحال میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کا اظہار ظاہری اسباب کے ذریعے بھی فرماتا ہے۔ اگر کسی کام میں استخارے کے بعد راست آسان ہوتے چلے جائیں تو یہ اس بات کی علامت سمجھی جاتی ہے کہ اس میں خیر ہے، اور اگر ہر قدم پر رکاوٹیں، مشکلات اور تاخیر پیش آنے لگے تو یہ اس بات کی نشاندہی ہو سکتی ہے کہ اس کام میں فی الحال خیر نہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ 7 بار استخارہ کریں، کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے انس، جب تو کسی کام کا قصد کر تو اپنے رب سے اس میں 7 بار استخارہ کر، پھر نظر کر
تیرے دل میں کیا گزرا کہ بے شک اسی میں خیر ہے۔ میرے عزیزو، ان تمام صورتوں کو سمجھنے کے بعد ایک بات ضرور یاد رکھیے کہ استخارہ کوئی ایسا عمل نہیں جس کے بعد ہر شخص کے لیے لازماً ایک ہی انداز میں جواب ظاہر ہو۔ کسی کو خواب کے ذریعے اطمینان حاصل ہو سکتا ہے، کسی کے دل میں کسی طرف میلان پیدا ہو سکتا ہے، کسی کے لیے حالات آسان ہو سکتے ہیں، اور کبھی حالات کے ذریعے کسی معاملے سے دوری پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے استخارے کے جواب کو سمجھنے میں اپنی کیفیت، حالات اور معاملے کی مجموعی صورتحال کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے پیاروں تک شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی جو ویڈیوز ہو وہ آپ کو بر وقت پہنچتی رہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ہر معاملے میں صحیح رہنمائی عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو خیر کی طرف مائل فرمائے اور ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔